السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو ویڈیو ہے یہ بہت زیادہ اہم ہے ان طلباء کے لیے بھی جو یوٹیوب کے ذریعے سے پڑھ رہے تھے، اور خاص طور پر ان طلباء کے لیے بھی جو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں ہمارے، چاہے وہ عالم کورس میں ہو، حفظ کورس میں ہو، دینیات کورس میں ہو، یا عربی زبان یا کسی اور کورس میں داخلہ لے چکے ہو اور وہ تعلیم جاری کر رہے ہو، ٹھیک اسی طریقے سے وہ ریکارڈ کے ذریعے پڑھ رہے ہو یا پھر لائیو کلاس کے ذریعے پڑھ رہے ہو، ان تمام طلباء کے لیے یہ بہت اہم پیغام ہے اور اس کو ضرور سنیے۔ آپ سے بہت عاجزانہ درخواست ہے کہ کبھی بھی وقت نکال کر اس پورے ویڈیو کو پورا سن لیجئے، بہت بڑا احسان ہوگا آپ کا میرے اوپر، اس لیے کہ اس ویڈیو میں کچھ باتیں اپنی طرف سے بیان کرنے جا رہا ہوں جو نصیحت کے لیے نہیں ہے، بلکہ کچھ چیزوں کا اعتراف ہے، اور جو نظام بدلا ہے ہمارے مدرسے کا اس کی ایک مکمل تفصیلات آپ کے سامنے آ جائے گی، اور ساتھ ہی جو کمیاں رہی ہیں، جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، اس کا اعتراف کے ساتھ ساتھ اس کی ایک معافی بھی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ جس مقصد کے ساتھ ہم لوگوں نے اس مدرسے کو شروع کیا تھا، الحمدللہ اس مقصد اور اس نیت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ ہاں، ان مقصد کے پورا کرنے کے لیے جس مقدار کی محنت، قربانی چاہیے تھا، اس کے اندر بہت سی کمیاں آئیں، بہت سی کوتاہیاں ہوئیں، اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان پچھلے چند سالوں میں ہمارے بہت سے عزیز پیارے بچوں کو اٹھانا پڑا۔ اس نقصان کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ صرف اتنی ہے کہ جو صلاحیت، جو علم، جو تقویٰ، جو اخلاص ایک دینی تعلیم دینے والے استاد کے اندر ہونی چاہیے، جو جذبہ ہونا چاہیے، اس کی مکمل طور پر کمی میرے اندر پائی گئی۔ میرا دل اس ہمدردی اور اس جذبے سے خالی رہا، اخلاص سے خالی رہا، اور جس قسم کی محنت اور جس قسم کی قربانیاں دینی چاہیے تھی، یا دینی تعلیم جن صلاحیتوں کا تقاضا کرتی ہے، ان تمام صلاحیتوں کا میرے اندر نہ ہونا بھی ایک بہت بڑی وجہ بن گئی کہ اس میں آپ کی تعلیم میں آپ کا کافی نقصان ہوا۔ اگر میں ان تمام اپنی جو نااہلیت ہے، جو کوتاہی مجھ سے ہوئی ہے، وقت کی پابندی نہیں ہے میرے اندر، یا پھر جو وعدے ہیں اس میں بہت سارے وعدے ٹوٹے ہیں میری طرف سے، اور جو نااہلیت میری ثابت ہوئی ہے، اگر میں ان تمام باتوں کو اور اپنی تمام کمیوں کو ایک لفظ میں اگر بیان کرنا چاہوں تو بالکل اخلاص کے ساتھ اگر میں اپنی ذاتی زندگی کا اور اپنے تمام تدریسی جو دور رہا میری زندگی کا، اس کا اگر میں مطالعہ کروں اور اس کو لے کر کے اگر میں ایک تاثر پیش کروں اپنے بارے میں، تو صرف ایک لفظ میرے بارے میں یہی نکلے گا کہ میری صلاحیت کم زیادہ تو ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، سب سے بڑی وجہ ان تمام کمیوں کی یہ ہوئی کہ میں اس لائق نہیں ہوں
جس لائق کے حامل ہونے چاہیے تھے دینی تعلیم کے استاد، تو میں استاد بننے کے لائق ہی نہیں ہوں. اور یہ بغیر کسی مبالغے کے، بغیر کسی ایگزیجریشن کے، بالکل اخلاص کے ساتھ میں بات کہہ رہا ہوں. میرے دل کے اندر جو جذبات ہیں، کچھ حد تک میری زبان انہی جذبات کو الفاظ میں پیرو کر کے بیان کر رہی ہے. لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم کبھی بھی اپنے آپ کو اس لائق نہیں مان پائیں، یا اپنے دل کو ہم اس پر اطمینان نہیں دلا پائیں کہ ہم اس قسم کے استاد ہیں جس قسم کے استاد کو قرآن اور حدیث پڑھانے کی اجازت ہونی چاہیے. جب وہ صلاحیت ہی میرے اندر نہیں ہے اور میں اس لائق ہی نہیں ہوں، تو جو کمیاں آئی ہیں میری طرف سے وہ بالکل صحیح ہے، درست ہے. کہ جب آپ کسی چیز کے حیثیت ہی نہیں رکھتے ہیں اور اس کام میں اپنا قدم ڈال دیتے ہیں، تو ممکن ہے کہ اس سے نقصان زیادہ ہوگا، فائدہ بہت کم ہوگا. اور غالباً یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے قیامت سے پہلے کے ایک آثار بیان کیے کہ جو لوگ نااہل لوگ ہوں گے ان کے سپرد بڑی ذمہ داریوں کو سونپ دیا جائے گا. تو میں کہیں سے بھی استاد بننے کے لائق نہیں تھا، نہ میرے اپنے علم ویسا ہے، نہ اعمال ویسا ہے، نہ وہ جذبہ، وہ ہمدردی شاید ویسا ہے. تو کہیں سے بھی میں استاد کہلانے کے لائق نہیں تھا. وہ آپ کا بڑپن ہے کہ آپ نے وہ عزت دی، آپ نے کچھ سیکھا، کچھ اچھے الفاظ بیان کر دیے. لیکن میرا دل جانتا ہے کہ شروع سے لے کر اب تک بار بار دل کے اندر یہ شدت پیدا ہوتی تھی کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کام، میرے اعمال اور میرا علم اس کام کے لیے کافی نہیں ہے. تو جتنی بھی کوتاہیاں ہوئیں مجھ سے، بہت سارے لوگ ہیں جو پہلے سے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کس بارے میں بات کہہ رہا ہوں. اس لیے کہ جو یوٹیوب پہ ہیں تو وہ کوئی وقت کے ساتھ نہیں بندھے ہوئے ہیں، میرے نصاب کے ساتھ نہیں بندھے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ان کو لگ رہا ہوگا کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ زیادہ ان کے ساتھ موافقت نہیں رکھتی ہے. لیکن خاص طور پر آپ جو میرے طلباء ہیں، جو شروع سے ایڈمیشن لے کر کے میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں، کوئی حال فی الحال میں آئے ہیں، کچھ ایک لمبے عرصے سے میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں، سب سے زیادہ میں نے کسی کے ساتھ غلطی کی ہے، اور سب سے زیادہ میں نے کسی کے سامنے اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے اور اپنی ناقدری اور اپنی غیر ذمہ دارانہ حرکت کی وجہ سے جو میں نے نقصان سب سے زیادہ کسی کا کیا ہے تو آپ کا کیا ہے. کہ بہت زیادہ میں نے آپ کا وقت لیا، میں نے آپ کو پڑھایا بہت کم، بار بار وقت بدلتے گئے، تعلیم کا سلسلہ بدلتا چلا گیا، صحیح سے وقت پر کوئی کتابیں مکمل نہیں ہو پائی، اور میری وجہ سے بہت زیادہ پریشانی کا سامنا آپ کو کرنا پڑا. بغیر کسی مبالغے کے، بغیر آپ کی طرف سے کسی ہمدردی کی طلب کے، میں صرف آپ کے سامنے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں. اتنی ساری باتوں کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ میں واقعی میں بہت زیادہ گنہگار ہوں، اور بہت غیر ذمہ دارانہ حرکت میری رہی ہے، اور بہت سی کوتاہیاں مجھ سے ہوئی ہے، اور وہ کوتاہیاں جان بوجھ کر کے کی گئی ہے. انجانے میں کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، جان بوجھ کر کے اپنے نفس پرستی کی وجہ سے وہ غلطیاں مجھ سے ہوئی ہیں. اور میں بہت اخلاص کے ساتھ، بغیر کسی اور نیت کے، میں بالکل کھلے دل کے ساتھ کھلے الفاظ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میں آپ کا گنہگار ہوں، آپ کا ملزم ہوں، اور میں آپ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں.
اپنے کوتاہیوں کی معافی مانگتا ہوں۔ میری جو غیر ذمہ دارانہ حرکت آپ کو لے کر کے رہی ہے، آپ کی تعلیم، آپ کے اوقات کو لے کر کے رہی ہے، اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ اور بھی جو باتیں آپ کے دل میں میرے لیے ہے، میرے پاس آئی ہیں، نہیں آئی ہیں، آپ نے مجھے بتایا ہے، نہیں بتایا ہے، اور جو کمیاں آپ کو میرے اندر محسوس ہوتی ہے یا نظر آتی ہے، یا جن غلطیوں کا آپ کو یقین ہے کہ وہ میرے اندر ہے، ان تمام چیزوں کے لیے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ اور آپ سے ایک مسلمان ہونے کے ناطے، اور آپ نے کچھ بھی اگر مجھ سے سیکھا ہو تو اس تعلیم کے واسطہ دے کر کے میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ آپ میں سے کوئی بھی مجھ سے ناراض نہ رہے اور آپ مجھے معاف کر دیں۔ جو غلطیاں ہوئیں اس کے لیے آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ میں نے آپ کی نیت اور آپ کے جو جذبات تھے اس کی قدر نہیں کر پائی، اور اس کے مطابق جو محنت مجھے کرنی تھی وہ محنت میں نہیں کر پایا، اس کے لیے آپ معاف کر دیں۔ لیکن شروع سے لے کر کے اب تک میری نیت میں کبھی کوئی کھوٹ نہیں رہا، آپ کو پڑھانے کے سلسلے میں یا ایک ایسا معاشرہ تیار کرنے کے سلسلے میں جس کے پاس دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم جمع ہو، اور وہ علم اور تقوی میں بہت بہترین ہو۔ ان نیتوں کے اندر کوئی کمی نہیں آئی ہے، بس میرے اعمال کے اندر بہت کمی آئی، اور اس کی وجہ یہی صرف بار بار بنی کہ میں اس اہل نہیں ہوں، میں میری حیثیت استاد بننے کے لائق نہیں ہے۔ تو بہت کھلے دل کے ساتھ میں نے آپ سے معافی مانگی ہے، اور آپ سے اور ایک امید ہے، اور دل یہ گواہی دیتا ہے کہ آپ سب واقعی میں مجھے معاف کر دیں گے۔ میری جو غلطیاں، جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اس کو ہم بھلا دیں گے، پھر ان چیزوں کو معاف کر کے، ماضی کی چیزوں کو ماضی میں دفن کر کے ایک نئے مستقبل کی طرف آپ میرا ساتھ دیں گے، اور میرے جو قدم اب جم گئے ہیں اور قریب ہے کہ میں اب گر جاؤں، اب سہارا دے کر کے منزل تک پہنچا دیں گے، تاکہ مرنے کے بعد اگر سوال ہو بھی کہ میں نے کچھ کیا ہے یا نہیں۔ 26 سال 27 سال کی زندگی میری گزر گئی ہے، اور میں اپنی پوری زندگی کو اگر دیکھتا ہوں کہ 27 سال میں میں نے کیا حاصل کیا ہے، تو ایک یہی یقین ہوتا ہے کہ میں نے جتنا آپ کو پڑھایا ہے اور جتنا آپ سمجھ پاتے ہیں، آپ جب قرآن پڑھتے ہیں اور آپ کو ترجمہ سمجھ میں آ جاتا ہے، اور آپ فون کر کے کہتے ہیں کہ مجھے اب ترجمہ سمجھ میں آنے لگا، مجھے قرآن سمجھ میں آنے لگا، تو بس اتنا ہی حصہ میں نے اپنی زندگی میں کمایا ہے، باقی پوری زندگی ضائع کی ہے میں نے۔ تو وہی نیت ہے، اور آپ سے بس وہی ارادہ اور وہ جذبہ ہے کہ جو کمی ہوئی ہے اس کو بھول جائیے، اس کو معاف کر دیجئے، اور پھر سے ایک میری مدد کریے کہ ہم اس مدرسے کو جس نیت کے ساتھ شروع کیے تھے، جس مقصد کے ساتھ شروع کیے تھے، اسی کے ساتھ ہم بہت زیادہ آگے بڑھ سکیں۔ باقی جو کمی میرے اندر آئی ہے، اس کمی میں ایک وجہ مجھے جو سب سے زیادہ کھلتی ہے اور محسوس ہوتا ہے، اور وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، اس لیے نہیں کہ آپ مجھ سے پڑھتے ہیں تو میں استاد ہو گیا، اس لیے وہ تو میں مانتا ہی نہیں ہوں کہ میں استاد ہوں، آپ ہی کی طرح میں بھی سیکھ رہا ہوں، لیکن جو بتانے کی وجہ یہ بن پڑ رہی ہے کہ جن صلاحیتوں کا نہ ہونا میں اپنے اندر پاتا ہوں، اور جو ناقص علم میرے پاس ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ دوران تعلیم میں نے اپنے اساتذہ کے ساتھ بہت سی گستاخیاں کی ہیں۔ انسان جب اس دور میں ہوتا ہے تو وہ محسوس نہیں کر پاتا ہے کہ کہاں غلطی اس سے ہوئی ہے، لیکن جب اس دور سے نکل کر کے زندگی کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے، اور پھر جب وہ پلٹ کر کے واپس اپنی زندگی کو دیکھتا ہے، تو وہ پاتا ہے کہ نہیں، یہاں پر وہ ساری چیزیں غلطی مجھ سے ہوئی ہیں۔ اب جب میں پڑھانے لگا ہوں تو اس وقت اب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جب میں پڑھ رہا تھا تو میں نے اپنے عزیز، شفیق اور مکرم اساتذہ کے ساتھ کیا برتاؤ کیا تھا،
ان کے ساتھ میرا کیا معاملات رہا. ایک میرا بیک گراؤنڈ اسکول سے رہا، تو ایک مزاج کے اندر سختی اور کھلا مزاج بہت تھا میرے اندر. ادب کی کمی تھی، اور اسلام میں جو ادب ہے استاد اور شاگردوں کے بیچ، اس کی تو بہت ہی زیادہ کمی تھی. اور اس کو تعلیم، ایک تو دنیاوی تعلیم کا اثر پڑتا ہے اس چیز ایک انسان کے اوپر. ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ انسان کی اپنی ذاتی تربیت کے اندر بھی کمی ہوتی ہے. صرف تعلیم ذمہ دار نہیں ہوتا ہے. تو جب میں ان تمام خرابیوں کے ساتھ مدرسے میں گیا تو استاد کے ساتھ میں نے بہت زیادتی کی ہیں، ان کو بہت تکلیفیں دی ہیں. اور تو استاد میرے بہت بہت محبت کرنے والے تھے، بہت ساتھ دینے والے تھے. سب اساتذہ وہ ہماری ساری غلطیوں کو ہنس کر کے بھلا دیتے تھے، معاف کر دیتے تھے. اور جن اساتذہ کے ساتھ میں نے جتنی زیادہ گستاخی کی ہیں، وہ اساتذہ جو کتابیں مجھے پڑھاتے تھے، مجھے آج بھی ان کتابوں میں وہ کمی محسوس ہوتی ہے. اور یہ کمی ان کی وجہ سے نہیں ہے، وہ کمی میری وجہ سے تھی کہ میں اس درجے کا ادب ظاہر نہیں کر سکا ان کے سامنے جس درجے کا ادب ایک اس شاگرد کو استاد کے سامنے کرنی چاہیے. غلطی میری ہوتی ہے، لیکن بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی طرف سے جو برتاؤ ہوتا ہے، آپ کی طرف سے جو انداز ہوتا ہے باتوں کو کہنے کا، وہ بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہو جاتا ہے. تو میں یہ باتیں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کریں. ایک انسانی ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے جو معاملات آپ سب کے ساتھ کرتے ہیں وہ کریں. میں نے غلطی کی ہے تو غلطی کی آپ سزا بھی دیں، میں اس کو لینے کے لیے تیار ہوں. لیکن کبھی بھی کسی سے اگر آپ پڑھ رہے ہو، مستقبل میں یا ماضی میں پڑھا ہو، تو آپ دیکھیں کہ جن کے ساتھ آپ نے غلط رویہ اختیار کیا ہے، اپنے کلام کے ذریعے سے یا اپنے اعمال کے ذریعے سے، ان کی کتابوں میں ہمیشہ آپ کو کمی نظر آئیں گی. تو یہ میں اپنا ذاتی ایک تجربہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ میں آج اس قابل نہیں بن سکا کہ میں کتابوں کو آپ کو سمجھا سکوں، یا کتابوں کو سمجھا سکوں، یا کتابوں کے نصاب کو میں مکمل کرا سکوں، یا پورے مدرسے کے نظام کو میں سنبھال سکوں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جس زمانے میں میں سیکھ رہا تھا، میں ایسے لوگوں کے ساتھ میرا معاملات بہت غلط طریقے کا رہا جن لوگوں سے مجھے یہ چیزیں حاصل ہونی تھی. تو وہی چیزیں میں آج آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ اگر آپ مجھ سے کوئی چیز سیکھ رہے ہیں، بالکل بے جھجھک ہو کر کے میری غلطی پر میری رہنمائی کریے. میں کوئی بہت بڑا آدمی نہیں بن گیا، اور غلطی ہر انسان سے ہوتا ہے. اور میں تو مانتا ہوں کہ آپ ہی کی طرح میں بھی سیکھ رہا ہوں. بس شرط یہ ہے کہ میں تھوڑا آپ سے زیادہ جان رہا ہوں، تو میں جو سیکھا ہوں آپ کو سکھلا رہا ہوں. باقی سیکھنا تو مجھے بھی ہے. تو میری یہاں بھی کمی ہو، غلطی ہو، اس کو آپ بالکل نظر انداز کریے، بے خوف ہو کر کے نظر انداز کریے. لیکن غلطیوں کو نظر انداز کو بیان کرتے وقت، اچھا بات الٹا بدل گیا یہاں پہ، جو غلطیاں، جو کوتاہی ہو، اس کو آپ نظر انداز مت کریے، بلکہ اس کو بالکل نشاندہی کر کے مجھے بتائیے. لیکن ان باتوں کو بیان کرتے وقت، اور میری کمیوں کو، میری غلطیوں کو بیان کرتے وقت، جو انداز آپ کا ہونا چاہیے، جو باتیں آپ کی ہونی چاہیے، اس کے اندر ذرا سا تبدیلی پیدا کریے، اس کے اندر ذرا سا نرمی پیدا کریے. بہت مجھے معلوم ہے کہ آپ کا وہ انٹینشن نہیں ہوتا ہے، آپ کی وہ نیت نہیں ہوتی ہے، لیکن بہت بار آپ میسیجز میں یا کال پر کچھ ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ سخت کلمات ہوتا ہے. کسی بڑے کو یا کسی پڑھانے والے کے خلاف وہ بات کہنا بہت سخت اور بے ادبی سے بھرا وہ کلمہ ہوتا ہے. اور خاص طور پر آپ میں سے جو زیادہ تر جن کا بیک گراؤنڈ اسکول کالج کا رہا ہے، ان کی طرف سے یہ چیزیں زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں. چونکہ ان ایک آپ بولڈ بہت ہوتے ہیں، بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں،
اپنے اوپینین دینے میں آپ جھجکتے نہیں ہیں، ہچکچاتے نہیں، کیونکہ آپ کو ایک طرح سے ٹرینڈ ویسے ہی کیا جاتا ہے کہ پبلک ڈومین پر آ کر کے آپ کس طریقے سے بات کرتے ہیں، جو بات ہے اس کو آپ کلیئرلی کیسے ایکسپلین کرتے ہیں. تو آپ اپنی جگہ بالکل صحیح ہوتے ہیں. لیکن جو ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ باپ اور بیٹوں کا رشتہ ہوتا ہے. باپ غلطی اگر کر بھی رہا ہے تو بیٹے کو اس کی غلطی کی نشاندہی کرنے کے لیے غلطی کی نشاندہی تو وہ کرے گا، لیکن بیٹے کے حدود سے وہ باہر نہیں بھاگ سکتا ہے، نکل کر کے نہیں وہ جا سکتا ہے. تو اگر آپ کی استاد کی طرف سے بہت غلطیاں بھی ہو رہی ہیں تو آپ غلطی بالکل بیان کریے، کھل کر کے بیان کریے، لیکن غلطیوں کو بیان کرتے وقت جو الفاظ کا آپ چناؤ کریں گے وہ ویسے ہی ہونی چاہیے جو آپ کے شاگرد والے حدود سے باہر نہیں جانے چاہیے، ورنہ وہ اس کا الگ اثر استاد کے اوپر پڑتا ہے اور پھر وہ آپ کی تعلیم پر اس کا ویسا ہی اثر پڑے گا. ایک کمی تو یہ ہے جس کو آپ ٹھیک کر لیجیے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ پڑھیں کسی سے، مجھ سے پڑھیں، کہیں اور پڑھیں، کسی سے بھی پڑھیں، کسی کو اگر آپ نے اپنے آپ کو کسی کے حوالے آپ نے کیا ہے تو اس پر ایک مکمل بھروسہ رکھیے کہ وہ جیسے آپ کو پڑھا رہا ہے وہ آپ کے لیے مفید ہے. اکثر کیا ہوتا ہے، خاص طور پر جو عورتیں ہوتی ہیں جو اپنے بچوں یا بچیوں کا ایڈمیشن کراتی ہیں حفظ میں یا عالمیت میں، وہ یہ پریشرائز کرتے ہیں کہ ہم جیسے کہہ رہے ہیں آپ ویسے پڑھائیے، ہم جیسے کہہ رہے ہیں قرآن سننے آپ ویسے سنیے، ہم جیسے قرآن یاد کرانے کہہ رہے ہیں ویسے سنیے، اگر ہم کہہ رہے ہیں تجوید خراب ہے تو تجوید واقعی میں خراب ہے. اور اس طریقے سے وہ استاد کو سمجھاتے ہیں. اس سے ہوتا یہ ہے کہ ٹھیک ہے استاد کے پاس آپ 1 گھنٹہ پڑھا رہے ہیں، 1 گھنٹہ آپ استاد کے حوالے کر دیجئے، باقی جو کمی لگ رہی ہے وہ آپ ایک ماں باپ ہونے کے ناطے اس کو ٹھیک کر لیجئے، یا آپ سے نہیں ہو پا رہا آپ استاد کو بتا دیجئے کہ ہاں تجوید کی کمی ہے، مجھ سے نہیں ہو رہی ہے یا یاد نہیں ہو پا رہا ہے، آپ یاد کرا دیجئے. لیکن بار بار استاد کو اگر آپ یہ سمجھائیں گے کہ نہیں ہم جیسے کہہ رہے ہیں ویسے ہی پڑھائیے، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ بچے کے سیکھنے میں بہت بڑی جو ہے وہ آر بن رہے ہیں، آبسٹیکلز بن رہے ہیں. یہ بہت خطرناک ہے اور یہ ہر ان 100 میں سے 90% ماں کے اندر خاص طور پر ہوتا ہے جو تھوڑا بہت پڑھتی ہیں اور ان کا دلی جذبہ بہت مضبوط ہوتا ہے کہ ہماری اولادیں بھی حافظ بنیں، قرآن بنیں، اچھا قاری بنیں، اچھی قرات کرنے والے اور اچھی عالمہ بنیں. تو نیت بہت اچھا ہوتا ہے، اور نیت اچھی نیت کے ساتھ ساتھ اگر اچھا انداز نہیں ہوتا ہے یا جو ایک سیکوینس اور سسٹمیٹک طریقہ ہے کسی چیز کو پورا کرنے کا، اس سے کبھی کبھی وہ بہت زیادہ ہٹ جاتے ہیں. تو ہٹنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جس راستے پر وہ جلدی پہنچنا چاہ رہے تھے اس راستے کو اس سے وہ ڈائیورٹ ہو کر کے ایک لانگ روٹ لے لیتے ہیں، اس کے ذریعے سے وہاں تک پہنچنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو ایک تو یہ چیزیں نہیں کریں. اگر آپ کسی کے پاس پڑھ رہے ہیں 2-3-4 مہینہ آپ اس کے پاس اس کے طریقے سے پڑھیے، آپ کو جب فائدہ نہ ہو تب پھر آپ بتائیں ساری چیزیں جو کمیاں جہاں ہوئی ہیں. لیکن اگر آپ پہلے دن سے ہی بہت زیادہ پریشرائز کریں گے، بار بار پریشر ڈالتے رہیں گے کہ ایسے نہیں ایسے پڑھائیے، یہ نہیں یہ پڑھائیے، تو پھر وہ اس سے کیا ہوتا ہے نا کہ استاد صحیح طریقے سے ان چیزوں کو ہینڈل نہیں کر پاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ اچھا بھی پڑھا رہا ہوں کہیں یہ بھی غلط نہ ہو جائے، کبھی یہ بھی منع نہ ہو جائے، تو وہ کھل کر کے بچوں کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کر پاتا ہے. تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کوئی کمی اگر ہوتا ہے استاد کے اندر، یا مان لیجیے کہ میرے ساتھ ہی جیسے مسئلہ ہوا ہے، مجھے چونکہ ایک پریوارک آدمی ہوتا ہے، ایک فیملی والا، تو وہ صرف ایک ہی چیز میں نہیں الجھا ہوا ہوتا ہے، بہت ساری مسائل سے اس کے پاس آتے ہیں. میں اس کو ایک ایکسکیوز کی طرح نہیں لے رہا ہوں کہ آپ پریوارک نہیں ہے، آپ کی فیملی نہیں ہے، میری ہے تو میں بیزی ہوں تو میری ساری کوتاہیاں آپ نظر انداز کر دیے، نہیں، اس سینس میں نہیں کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں ایک انسان ہونے کے ناطے میری ساتھ 2-3 ذمہ داریاں اور جڑی ہوئی ہوتی ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انہی ذمہ داریوں میں سے کوئی ایک ذمہ داری بہت فوری طور پر سخت ضرورت کے ساتھ اس وقت پیش آ جاتی ہے جب کسی بچے کا کلاس ہو رہا ہوتا ہے یا ہونے والا ہوتا ہے. تو اب میرے پاس چناؤ کا موقع ہوتا ہے کہ میں اس بچے کی کلاس لوں، وہ بھی میری ایک ذمہ داری ہے،
یا میں اپنے اس گھریلو کام کو کروں جو یہ بھی ایک میری ذمہ داری ہے. تو میں زیادہ تر اپنے گھریلو ذمہ داری کو ترجیح دے دیتا ہوں اور اپنے بچوں کی ذمہ داری کو تھوڑا سا کم کر دیتا ہوں. اس وقت میری نیت صرف یہی ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میرے گھر والے یا رشتہ دار کو میں نہ سمجھا پاؤں، لیکن میں اپنے بچوں کو سمجھا سکتا ہوں کہ میرے ساتھ یہ مجبوری تھی اس لیے میں آج کلاس نہیں لے پایا، میرے ساتھ مجبوری تھی اس لیے میں نے اس کلاس کو 1 گھنٹہ آگے یا پیچھے کر دیا ہے. کیونکہ مجھے آپ کے متعلق یہ گمان ہوتا ہے کہ آپ میری مجبوری سمجھ جائیں گے. ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی مجبوریوں کو میں ایکسکیوز نہیں دے رہا ہوں. میں نے ایک کمٹمنٹ کیا ہے کہ کلاس کرنی ہے تو کرنی ہے. وقت کی پابندی یہ ایک مسلمان کے لیے اور ایک ڈسپلنڈ انسان کے لیے بہت ضروری ہے. میں کس کام کا استاد ہوں اگر میرے پاس وقت کی پابندی ہی نہیں ہے؟ اور میں نے تو اب کہا کہ میرے اندر نہیں ہے اس لیے کہ میں اس لائق ہوں ہی نہیں. پھر بھی میں کہہ رہا ہوں کہ وقت کی پابندی بہت ضروری ہے، لیکن کبھی کبھار یا زیادہ تر بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کام آتا ہے تو میں اپنے گھریلو کام کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں، بچوں کو تھوڑا آگے پیچھے کر دیتا ہوں، اس لیے کہ لگتا ہے کہ یہ تو میرے ہاتھ میں ہے، ان کو میں کم زیادہ پڑھا کر کے وہ کمپلیٹ کرا دوں گا. لیکن گھر والا جو کام ہے اگر ابھی نہیں کروں گا تو وہ رہ جائے گا میرے اوپر. وہ کوئی کام دوسرا بھی کر دے یا وہ کام نہیں بھی رہا تو وہ مسئلہ پھر دوبارہ حل نہیں ہوگا. میں اس کو آگے پیچھے کر کے ٹھیک نہیں کر سکتا ہوں. مثال کے طور پہ مان لیا بازار سے کچھ لانا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، ایسا ہے نہیں، مثال دے رہا ہوں. مجھے بازار سے مان لیا دودھ لانا ہے، اس لیے کہ دودھ گھٹ گیا، ختم ہو گیا، گھر میں کچھ گیسٹ آ گئے، اب اسی ٹائم میرا کلاس ہے. تو میرے پاس 2 چناؤ ہوتا ہے کہ میں کلاس کروں یا دودھ لے کے آ جاؤں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ کلاس تو میں آگے پیچھے کر کے وہ پڑھا دوں گا، کتاب نہیں جا رہا ہے، علم نہیں جا رہا ہے. لیکن اگر میں دودھ ابھی نہیں لاؤں گا تو ہو سکتا ہے اگر ابھی سخت ضرورت ہے، دودھ کوئی اور لے کے آ گیا یا کوئی دودھ لے کے نہیں آیا، اس کو ہم آگے پیچھے نہیں کر پاتے ہیں. تو اسی وجہ سے مجھے بار بار اس جو گھریلو ذمہ داری ہے اس کا چناؤ کرنا. اب کوئی آ گیا ملنے کے لیے تو کوئی محبت کے ساتھ ملنے آتا ہے تو اس کو آپ بھگا بھی نہیں سکتے ہیں کہ بھائی میرا کام ہے آپ چلے جائیے یہاں سے. جو سمجھدار ہیں وہ تو سمجھ جاتے ہیں، لیکن جو نیا ہے نہیں سمجھا ہوا ہے تو وہ پھر نہیں ہو پاتا ہے، ان کے ساتھ پھر مجھے بیٹھنا پڑتا ہے. تو یہ ساری چیزیں تھیں. تو اس میں جو کمی آتا ہے تو اس کے لیے آپ تھوڑا سا مینیج کر لیں، اور اس کے لیے ایک میں نے نظام بنایا ہے. بات ختم ہو چکی ہے میری، اب میں صرف چھوٹا سا مختصر وے میں نظام سمجھا دیتا ہوں. جو اپ ڈیٹڈ نصاب ہے کتابوں کی 3 سال کی، 5 سال کی اور 7 سال کی، وہ ویب سائٹ پر ڈالی ہوئی ہے، مدرسہ دارالہدیٰ.com والے ویب سائٹ پہ. اس پہ آپ دیکھ لیں گے 3 سال، 5 سال اور 7 سال کا پورا نصاب وہاں لگا ہوا ہے. لائیو اور ریکارڈڈ کلاس جو ہے اس کا بھی وہاں سسٹم لکھا ہوا ہے کہ لائیو کیسے ہوتا ہے اور ریکارڈڈ کیسے ہوتا ہے. لائیو والوں کے لیے نصاب میں تھوڑی سی تبدیلی پیدا یہ کی گئی ہے کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ 6 مہینہ شروع کا صرف عربی گرامر پڑھایا جاتا تھا تو بچے بور ہو جاتے تھے. اس کے اندر تھوڑی سی بدلاؤ کر دی گئی ہے. اب عربی زبان کے ساتھ ساتھ 1-2 کتابیں اور اس میں ایڈ کر دی جائیں گی الگ چیز کی، جیسے سیرت کی یا فقہ کی یا مختصر تفسیر وغیرہ کی، تاکہ بچوں کا وہ انٹرسٹ باقی رہے. اور ریکارڈڈ والے کو ہفتے میں ایک ڈاؤٹ سیشن لائیو دیا جاتا ہے جو شروع کر دی گئی ہے. سیٹرڈے سنڈے کو آپ کسی بھی ٹائم ایک ہفتے کے ویڈیوز میں جو ڈاؤٹ آ رہے ہیں، جو کوسچن ہیں آپ کی یا کوئی چیز جو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اس کو آپ اس لائیو سیشن میں کلیئر کر لیں گے. اور اس کے علاوہ یہ جو وقت کا جو میٹر ہوا ہے کہ ٹائم پر کلاسز نہیں ہو پاتی ہیں، بہت سے بچوں کا ٹائم پر نہیں ہو پاتا ہے تو وہ چھوڑ دیتے ہیں. بہت سے بچے کا انٹرسٹ ہوتا ہے لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا جاب ہوتا ہے، اسکول ہوتا ہے، وہ نہیں. اس کو حل کرنے کے لیے ایک نظام یہ سیٹ کیا گیا ہے کہ پہلے جو فلیکسیبل ٹائمنگ کا آپ کو دیا گیا تھا، جب بھی آپ ایڈمیشن لیتے تھے آپ کو بتایا جاتا تھا کہ فلیکسیبل ٹائمنگ ہے، آپ جس ٹائم سیٹ کر سکتے ہیں، اس کو اب ختم کیا جا رہا ہے. ایک باقاعدہ ایک ٹائم آپ کو سیٹ کیا جائے گا، اس ٹائم میں آپ کی کلاس ہوگی. آپ کی کلاس نہیں ہوئی اس دن آپ کے پاس ٹائم ہو دوسرا تو آپ لے لیجئے گا، بعد میں نہیں ہوگا وہ کلاس آپ کی چلی جائے گی، لیکن آپ کو وہ نوٹ کر کے رکھنا ہے. اور سیٹرڈے سنڈے کو جتنی کلاسز ہفتے میں چھوٹی ہے وہ ساری کلاسز آپ کو سیٹرڈے اور سنڈے کو ریکور کرا دی جائے گی. مان لیے 2 کلاس چھوٹی ہے تو 2 کلاس آپ کو سیٹرڈے یا سنڈے کو مکمل کرا کر کے اس ہفتے کا جو چھوٹا ہوا کلاس ہے وہ ریکور کر دیا جائے گا. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ شروع کی گئی ہے کہ جو چیزیں بھی مان لیا جائے کہ سیٹرڈے کو منڈے کو آپ کلاس نہیں لے پا رہے تھے تو سیٹرڈے سنڈے کو تو ہم لوگ اس کو ریکور کر ہی لیں گے. اس کے علاوہ اگر آپ ایسا ہے کہ سیٹرڈے سنڈے کو بھی اگر آپ نہیں کر پاتے ہیں
تو ہمارے پاس ایک نصاب ہے، نظام ہے. بچے بہت بار یہ گھبرا جاتے ہیں کہ کلاس تو ہو نہیں پا رہی اور مہینہ بڑھ رہا ہے. یاد رکھیے گا، ریکارڈڈ ہو یا منتھلی لائیو والا ہو، ہمارا مہینہ تبھی لگتا ہے جب آپ کی 30 کلاس ہو جاتی ہے. 30 دن کا مہینہ ہمارے پاس نہیں ہے، 30 کلاس کا مہینہ ہے. تو کسی ہفتے اگر میں نے آپ کو 25 دن پڑھایا ہے تو اگلے کسی مہینے میں، اور اگلے مہینے میں آپ کو پھر 5 دن پڑھاؤں گا، تو وہ پھر 30 کلاس مانا جائے گا، تب آپ کا ایک مہینہ پورا ہوگا. تو اس کے لیے بھی آپ کو نہیں گھبرانا ہے کہ مہینہ جا رہا اور کلاس نہیں ہو رہی. باقی اور بھی بہت ساری چینجز نصاب مدرسے کے سسٹم کے اندر آئی ہے جو 1 جنوری سے انشاءاللہ لاگو ہو جائے گی. اس میں یہ رہے گا کہ آپ کو ہر ہفتے میں ہر ایک بچے کو پرسنلی کال جائے گا استاد کی طرف سے، اور آپ کا سارا ڈیٹیل لیا جائے گا، کیسے پڑھ رہے ہیں، کیا کمی ہے، ساری چیزیں. اور ایک کسٹمر سپورٹ ٹائپ کا جو ہوتا ہے کہ آپ کو باقاعدہ کال کیا جائے گا، آپ سے پوچھا جائے گا، آپ کو سمجھا جائے گا، وہ نظام رہے گا. اور کچھ ذمہ داری میں نے اپنے اوپر سے ہٹا دی ہے. میں پورا فوکس تدریس پہ کر رہا ہوں، پڑھانے پر. باقی جو چیزیں ہیں، ایڈمیشن کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اس کے لیے میں نے ایک دوسرا نمبر آن کروا دیا ہے، اس کے ذریعے سے ہوگا. مردوں کے لیے الگ سسٹم کر دیا گیا ہے، عورتوں کے لیے الگ کر دیا گیا ہے. تو جو بہنیں ہیں وہ اس پہ کانٹیکٹ کر لیں گی مستورات سے، جو بھائی ہیں وہ مرد سے کانٹیکٹ کر لیں گے. یہ نصاب شروع ہوا ہے. اور اس کے بعد یوٹیوب پہ بہت دنوں سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے کوئی تعلیمی ویڈیو نہیں ڈالا ہے. تو ایک تو نیا چینل بنا تھا مدرسہ دارالہدیٰ آن لائن کر کے، وہ آفیشیل چینل ہو گیا اس مدرسے کا. اور یہ جس چینل پہ ابھی ویڈیو اپلوڈ ہوا ہے آن لائن مدرسہ والا، یہ اب آفیشیل نہیں رہا، اس لیے کہ اس چینل کے اندر بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے ہیں. اور شروع میں زیادہ ان سب چیزوں کو نہیں جانتا تھا، تو بہت ساری غلطیاں اس میں ہوئی ہیں کہ ویڈیو صحیح سے ایڈٹ نہیں ہوا تھا یا بہت ساری کمی رہ گئی ہے، تو اس کو ختم کیا گیا ہے. وہ جو مدرسہ دارالہدیٰ آن لائن والا ہے، اس میں ویکلی آپ کو ویڈیوز جو ہے وہ وہاں پر جائیں گے. جیسے کہ وہاں پر ابھی 3 کلاسز وہاں جائیں گے. ایک آپ کا شرح ابن عقیل کا کلاس جو ہے ہفتے میں 2 دن اپلوڈ ہو جائے گا یا 1 دن اپلوڈ ہوگا. اگر 2 دن اپلوڈ ہوگا تو 30 منٹ کا اپلوڈ ہوگا، اگر 1 دن اپلوڈ ہوگا تو 1 گھنٹے کا اپلوڈ ہوگا. پھر آپ کا نحو الواضح یا جو بھی دوسری کتابیں جو آپ کے ریکمنڈ کرتے ہیں وہ پبلکلی اویلیبل کر دیا جائے گا. تو مدرسے کے نصاب کے علاوہ جو کتابیں ہیں وہ آپ کو پبلکلی مل جائیں گے. مدرسے کے نصاب میں جو کتابیں ہیں وہ پبلکلی نہیں رہے گا. اس کے 2 طریقے ہیں، یا تو آپ مدرسہ جوائن کر لیجئے، یا پھر اگر کوئی ایک خاص کتاب پڑھنی ہے تو اس کی ویڈیو ہمارے ویب سائٹ سے جا کر کے آپ خرید لیجئے. 250، 200، 300 میں ملتی ہے. ایک تو یہ چیز ہو گیا. اس کے بعد ریکارڈڈ میں جو بچے پڑھ رہے ہیں ابھی، ریکارڈڈ میں جو کمیاں آپ کو آ رہی ہیں اس کو تو آپ استاد سے پوچھ ہی لیں گے. آپ کو باقاعدہ رپورٹ دینا ہوتا ہے، میں بار بار آپ کو یاد بھی دلاتا ہوں. ویڈیوز میں نہیں سمجھ میں آتا ہے کال میسج کریے، ساری چیزیں پورا نظام بنا ہوا ہے. کلاسز کی جو نئی ریکارڈنگ ہے، جو بچے بڑے ہیں جن کی ریکارڈنگ ابھی نہیں ہو پائی ہے، ان کے لیے اب میں بتا رہا ہوں کہ ہفتے میں 2 سے 3 ویڈیو انشاءاللہ آپ کی جائے گی. اگر ہفتے میں 2 سے 3 ویڈیو نہیں جاتی ہے تو آپ استاد سے کانٹیکٹ کریں گے. سیٹرڈے یا سنڈے کو ایک لمبا 1 یا 1.5 گھنٹے کی کلاس آپ آرگنائز کریں گے، اور اس میں جو کتابوں کی ویڈیو آپ کی نہیں گئی ہے وہ آپ کو لائیو پڑھا کر کے اس کو ریکور کیا جائے گا. یعنی پورے نظام کا ایک چھوٹا سا خاکہ جو میں نے دیا، اس کا یہ سسٹم ہے کہ اگر ویڈیوز چھوٹتی ہے یا لائیو کلاس چھوٹتا ہے تو سیٹرڈے سنڈے کے دن اس کی بھرپائی پوری طریقے سے کی جائے گی. اس ہفتے کی چھوٹی ہوئی چیزوں کو چھوڑا نہیں جائے گا مکمل طور پہ، بلکہ اس ہفتے کے اختتام تک مکمل کر دیا جائے گا. ہفتے کی شروعات آپ کی منڈے سے ہوگی، منڈے سے فرائیڈے تک جو نصاب ہے وہ چلے گا، آپ کا جو نظام ہے کلاسز کا وہ چلے گا. سیٹرڈے سنڈے کو بھی کلاسز تو ہوں گی، ریکارڈڈ والے کی ہوگی، لائیو کی سنڈے کو نہیں ہوتی ہے. لیکن سیٹرڈے سنڈے خاص طور پر جو رہے گا وہ ایک ہفتے میں جن کی جو چیز بھی چھوٹی ہوئی ہے وہ اس سیٹرڈے سنڈے کو مکمل کر لیں گے. تو یہ تھوڑے سے بدلاؤ جو ہے میں نے آپ کو بیان کر دیے ہیں. تھوڑا سا بدلا گیا ہے کچھ نظام کو، کچھ الگ الگ طرح کے چیزیں کی گئی. یعنی پہلے ساری چیزیں میرے اندر میں تھی، مجھے بچوں کے میسیجز کے بھی رپلائی کرنے ہوتے تھے، نئے بچے آتے تھے ان سے ہی بات کرنی ہوتی تھی، پرانے بچے ہی پڑھانے ہوتے تھے. اس کو میں نے تھوڑا سا ڈیوائیڈ کر دیا ہے، اور اپنے ہی گھر کے 1-2 لوگوں کو میں نے اس میں انوالو کر کے الگ الگ کام ان کو دے دیا ہے. تو اب نئے بچوں کی جو انکوائری ہوگی کوئی اور دیکھیں گے، جو بچے کی پہلے سے پڑھ رہے ہیں اور ان کی کوئی انکوائری ہے اس کو کوئی اور دیکھیں گے،
اور میں مکمل طور پر تعلیم پر جو ہے وہ فوکس کر پاؤں گا. اور میں نے اپنی طرف سے بھی ایک ڈسپلن روٹین کے لیے یہ نظام شروع کیا ہے کہ منڈے سے لے کر کے فرائیڈے تک میں بالکل بند ہو جاؤں گا. کسی سے ملنا جلنا نہیں رہے گا. سب کو بتا دیا جائے گا کہ سیٹرڈے سنڈے کو ہی میں فری رہتا ہوں, اس دن آپ آئیں ملنے یا جو بھی ہے. منڈے سے فرائیڈے تک بالکل بھی کلاسز کے اندر کوئی کوتاہی انشاءاللہ نہیں کی جائے گی. اور آخر میں پھر میں وہی بات کہتا ہوں کہ جو غلطیاں مجھ سے ہوئی ہیں اس کے لیے معاف کر دے. اس ویڈیو کے بیان کرنے میں جو ٹنگ سلپ ہوا ہو یا کچھ غلط بیانی ہو گئی ہو اس کو بھی آپ نظر انداز فرما دے اور میری اصلاح فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.